اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پلہ ہر لمحہ آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ دعائے گنج العرش کے بارے میں ہے۔ تو باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوٹیفل کمنٹ سے بھی مجھے ضرور نوازیے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فضائل دعائے گنج العرش کے بارے میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزینہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان نے ہر جملے میں اللہ کی ذات اور صفات کو بڑے خوبصورت انداز میں سجایا ہے۔ اگر آپ دعائے گنج العرش کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور ان کی صفات کی تعریف جو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہوئی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بے پناہ اسرار اور اثرات ہیں تو اس لیے یہ دعا ان رحمتوں کے حصول کے لیے جو عرش سے نازل ہوتی ہیں بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتوں کا حصول جو ہے وہ عرش الہی سے ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی مفید ہے۔ بے شمار صوفیہ کرام اور اولیاء کرام نے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اپنے معمول میں شامل کیے رکھا کہ جو ہمارے صوفیہ ہیں اور اولیاء کرام تھے تو وہ بھی روزانہ جو ہے اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں جو شخص صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، مطلب اس دعا کو صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ روزانہ پڑھے تو اس کی کمائی میں برکت پیدا ہو جائے گی اور دست غیب سے اس کے رزق کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ دست غیب یعنی کہ غائب سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسے وسائل رزق کے اس کے پیدا کر دے گا کہ اس کے جو رزق ہے وہ اس میں فراوانی ہو جائے گی، اس کا رزق زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہوگا تو ذلیل و خوار ہوگا۔ اب انسان کے دشمن بھی بہت سے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے اور کوئی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے اور وار کرنے سے باز دونوں ہی نہیں آتے۔ اب جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کا تو ہم سدے باب کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کوئی چارہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے بیک پہ ہوتا ہے، ہم سے دور ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ دعا پڑھ کے تو ہم اس کو بھی ہم ذلیل و خوار کر سکتے ہیں۔ اگر میدان جنگ میں ہو تو کفار پر غالب رہے گا۔ یہ میدان جنگ میں اسلام کی جو ہے دین کی حفاظت کی خاطر جو بھی جنگ لڑی جائے گی تو جو کفار ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں تو ان کفار پر بھی یہ دعا جو ہے وہ غالب رہے گی۔ اگر کسی سفر پر جائے گا تو عافیت سے اپنے گھر واپس آئے گا۔ بعض انسان گھر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ واپسی بھی ہوگی کہ نہیں، تو یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی اکثیر ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ سفر پر جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر خیریت کے ساتھ
گھر واپس آئیں گے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ، کوئی ناگہانی واقعہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ چاہے آپ جتنی مرضی دیر کے لیے گھر سے باہر رہیں، آپ خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس لوٹ کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اور کتنا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ رب العزت کا دیدار کسی نے نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کی اتنی برکت اور اتنی جو ہے وہ پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ خود انسان کو جو ہے اپنا دیدار کرائے گا، تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت ہی، میں کہتی ہوں وہ تو کوئی خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے ہر کوئی نصیب کرنا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہو تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ڈاکٹروں نے بھی اسے جو ہے وہ جواب دے دی ہے کہ، اور کوئی بھی اس کا کوئی بھی چارہ نہیں چلتا، کوئی بھی اس کا مطلب حساب کتاب ایسا معاملہ نہیں آتا، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ دعا بہت ہی مجرب ہے۔ جادو اور کالے علم کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ہاں جی، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ انسان جو ہے، اور کسی پہ کوئی غصہ آ گیا، کچھ ہو گیا، تو بس یہ اور تو کچھ نہ کیا، جادو اور کالے علم کے وار کرنے شروع کر دیے۔ تو ایسے کالے جادو سے اور کالے علم سے جو ہے، ان کے وار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے جو ہے نا، تو یہ دعا کو آپ نا ڈیلی اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں۔ پھر جو وار کرے گا نا، وہ خود ہی اس کے اوپر وار واپس پلٹ جائے گا۔ تو اور دوسرا، شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آسیب سے بھی اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ آسیب بھی جو ہے یہ بھی جنات کا ایک ہے، جادو کے ذریعے بھی یہ آسیب کا سلسلہ حساب کتاب معاملات چلائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، حالانکہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، بٹ پھر بھی جو انسان ہے وہ تو بس پھر اپنی دشمنی تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے نکالنی ہے، چاہے اگلے بندے کا جو ہے جو مرضی اس کے ساتھ ہو، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے، لیکن انہوں نے نا یہ ایسے کام کرنے سے باز نہیں آتے۔ اچھا، روایت میں ہے کہ ایک روز حضور شہنشاہ دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ دعا حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ دعا کہاں کہاں سے سیکھی ہے، تو جواب دیا کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے سیکھا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے، تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مجھے حضرت میکائیل علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی ہے؟ کہا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ تو عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب العالمین کے تخت کے آس پاس لکھی دیکھی، وہاں سے سیکھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس دعائے گنج العرش کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اسے کرامت سے نوازے گا، 3 چیزیں اسے کرامت سے عنایت فرمائے گا۔ پہلی یہ کہ اس کے کسب میں برکت ہوگی، دوسری غیب سے روزی پہنچا دے گا، کوئی نہ جانے گا کہ کہاں سے کھاتا ہے اور اس کو روزی کہاں سے ملتی ہے، اور تیسری دشمن کے وار سے محفوظ رہے گا، اگر ناحق خون بھی اس نے کیا ہوگا تو صاحب خون اس پر مہربان ہو کر بخش دے گا۔
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو اگر کوئی ہر روز پڑھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو ایک برس میں ایک مرتبہ پڑھے، مطلب ایک سال میں ایک دفعہ پڑھے، اور اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا، ایک سال میں بھی وہ ایک بار نہیں پڑھ سکتا، تو اپنی تمام عمر میں اسے صرف ایک بار پڑھ لے۔ اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو، کسی دوسرے سے پڑھا کر سنے، تو ایسا ثواب پائے گا کہ گویا اس نے 1000 بار قرآن شریف ختم کیا ہے، اور 10,000 شہیدوں کا راہ خدا میں شہید کیے، اور 10,000 شہید راہ خدا میں شہید کیے ہوں گے، ایسا اجر ملے گا۔ اور 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، اور 10,000 ننگوں کو کپڑا پہنانے کا، اور 10,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا، اور 10,000 کنویں کھودنے کا، اور 10,000 مدرسے تیار کرنے کا، اور 10,000 مسجدیں بنانے کا اس شخص کو ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک بار پڑھنے سے جو ہے وہ کتنے اس کے جو ثواب ہیں وہ انسان کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ثواب رکھے ہیں صرف ایک دفعہ اس درود کو، اس دعا کو پڑھنے کے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو کاغذ کریں، اور تمام روئے زمین کے اشجار قلم بنائیں، اور تمام مخلوقات آسمانوں اور زمینوں پر مشرق تا مغرب لکھیں، تا روز قیامت بھی ثواب دوئے گنج و شکر تمام کا تمام نہ لکھ سکیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہ اس دعا کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ قیامت تک کوئی نہیں لکھ سکے گا، صرف ایک بار پڑھنے سے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس درود کو پڑھے گا یا لکھ کر پاس رکھے گا تو اس بندے پر حق تعالیٰ نظر رحمت کی 100 بار کرے گا، اس انسان پر نظر رحمت اللہ تعالیٰ 100 بار کرے گا۔ اگر لڑائی میں جائے گا تو فتح مند ہوگا، اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں رہے گا، اور اگر کوئی مسافر ہوگا تو صحیح سلامت سفر سے گھر کو آئے گا۔ اگر اس پر کوئی وار چلائے گا تو کارگر نہ ہوگا، جیسے اگر کوئی خنجر یا تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار چلائے گا تو اس پر جو ہے اس کا ہرگز وار نہ چلے گا، وہ اس سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ راستہ نکال دے گا اس کو بچانے کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جادو اور شیطانوں سے اور جنوں اور بھوت پلیت کے تمام بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کو اپنے پاس اگر لکھ کے رکھ لیں تو جادو، شیطان، جن، بھوت وغیرہ ان تمام جو چیزوں سے نا ان سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعائے گنج العرش کو لکھ کر برسات کے پانی میں دھو کر جس کو کسی نے جادو کیا ہے پلا دے تو اس کے پلانے سے جادو باطل اور مردود ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو برسات کا پانی ہے اس کے اوپر اگر ہم اسے کو جو ہے دعا کو ہم پڑھیں گے، لکھ کر اس میں پانی میں اس کو ڈال دیں گے تو جو اس کا جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کو کوئی ایسا آزار ہو جائے کہ کسی دوا سے نہ جاتا ہو اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہو تو ہر روز ایک بار اس کو یہ پڑھ کر لکھ کر پلا دے تو شفا پائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل اور عافیت بخشے گا۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ کارگر نہیں ہو رہا اور اس کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں بھی اسے جو ہے ہر روز جو ہے ایک بار اس کو لکھ کے تو پانی پہ جو ہے مکس کر کے تو اس انسان کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو فرزند نہ ہوتا ہو تو اس دعائے بزرگوار کو 7 مشک زعفران کے لکھ کر 21 روز پلا دے تو حق تعالیٰ اسے فرزند عطا فرمائے گا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعائے بزرگ کو پڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس بندے کے منہ کو قیامت کے روز ایسا روشن کرے گا جیسے لیلۃ القدر کے اور 1000 فرشتے کے جلوے چلیں گے۔
جلووں میں چلیں گے۔ لیلۃ القدر کے اور 1000 فرشتوں کے جلووں میں چلیں گے، اور 1000 فرشتے دونوں بازوؤں پر اور 1000 فرشتے پیچھے، اور اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ ولی اللہ ہے یا نبی یا فرشتہ؟ فرشتے کہیں گے یہ شخص دنیا میں دعائے گنج العرش پڑھتا تھا اور اس کی برکت سے اسے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تب تمام مخلوق کہے گی کہ 1000 افسوس ہم کو یہ کہ ہم نے دنیا میں دعائے گنج العرش کو نہ پڑھا اور ایسی نعمت سے محروم رہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی چاہے کہ چغل خوروں سے اور تمام بلاؤں سے اور آفتوں سے اور بدخواہوں سے بچے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چاہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے، اور اگر قرض دار پڑے تو اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات بخشے گا۔ اور جو کوئی اس دعا کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے تو تمام آفات سے امن پائے گا، اور تمام مطالب دینی اور دنیاوی اس کے پڑھنے سے حاصل ہوں گے۔ اور اس کے جتنے بھی تمام مطلب ہیں، جتنے بھی جو ارمان ہیں، وہ دنیا سے ہوں یا دینی ہوں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے ہو جائیں گے۔ اور اس دعا کو پڑھنے والے کو قیامت کے روز دیدار فرحت آثار اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو پڑھنے سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ اور خداوند تعالیٰ اس بندے کو جمیع نعمتوں سے سرفراز و ممتاز فرمائے گا، اور اس کے دشمن محقور و مغلوب ہوں گے، اور جو کوئی اس پر بددلی سے نظر کرے گا وہ بخل اور وہ خجل اور حیران و پریشان ہوگا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا وہ شخص کبھی راستے سے خطا نہ ہوگا، اگر بھولا پڑے تو راہ پا جائے گا، اور اگر بدبخت اس کو پڑھے تو اس کا نصیب یاور ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بدقسمت انسان اس کو پڑھے تو وہ ہے اس کا نصیب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کچھ فضائل تھے دعائے گنج العرش کے بارے میں۔ تو آپ کو ان فضائل سے بخوبی اندازہ اس چیز کا ہو گیا ہوگا کہ ایک یہ جو دعا ہے وہ کتنی زبردست ہے، تو کتنی ہی یہ مجرب ہے، کتنی ہی اکثیر ہے، اور اس ایک کے پڑھنے سے انسان کی زندگی کی تقریباً تمام جو معاملات ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کب اور کیسے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کا جو مین جو پوائنٹ کی بات ہے وہ ہے دیدار رب العزت۔ دیدار رب العزت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسے روزانہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں، وہ تو آپ نے جو ہے وہ نورانی قاعدے میں بھی آپ نے سیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہے نا، تو وہی اس میں ہیں، لیکن اس میں ترتیب تھوڑی سی اور ہے۔ تو آپ نے دعائے گنج العرش کو روزانہ ایک بار پڑھنا ہے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد۔ اور اگر آپ کو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد ٹائم نہیں بھی لگتا، خاص کر جو لیڈیز ہیں، تو کسی بھی ٹائم جو ان کو فری ہوتی ہیں وہ تو یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ کوئی بھی کریں تو درود ابراہیمی تو یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ جو ہے دعاؤں کی جو قبولیت ہے، ہمارے عمل کا جو مطلب قبول ہونے کا جو ہے ایک قسم کی مہر کہہ لیں آپ، کہ درود شریف کے بغیر جو ہے وہ جو ہمارا عمل ہے وہ نہیں ہو سکتا صحیح۔ تو اس لیے درود شریف کو ایک لازمی حصہ بنائیں، کوئی بھی وظیفہ کرے تو درود شریف پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں۔ نماز جو ہے وہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور آج کا تو وظیفہ بھی اتنا زبردست ہے کہ آپ جو ہیں اس کو بڑے ذوق و شوق سے کریں گے، کیونکہ دیدار رب العزت ہر کوئی کرنا چاہے گا۔ وظیفہ کوئی بھی کریں مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں، اور وظیفے کو جو ہے مطلب جو مائنڈ میں اپنا مقصد رکھیں، تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، کیا پتہ آپ کے منہ سے نکلی دعا میرا کام کر جائے، میری زندگی کو آسان بنا دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو
پسند آئی ہوگی، اور میرے ہر وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ اس سے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ وظیفہ کروں یا نہیں، آپ بلا جھجک میرا کوئی بھی وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور میں اکثر ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ میرے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں۔ بعض وقت کوئی نہ کوئی بات ایسی رہ جاتی ہے جو عمل میں عمل کو نامکمل کر دیتی ہے، اسی لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ کو عمل کا مکمل طور پہ پتہ چل سکے کہ آخر میں یہ عمل ہے کیا مکمل طور پہ، تاکہ پھر جب آپ کو عمل مکمل پتہ ہوگا تو وہ عمل پھر اثر بھی کرے گا، اور آپ آپ کو اس کا نتیجہ بھی پھر اچھا ملے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے نہیں، آپ عمل کو ہی نہیں پورا سنیں گے کہ کیا کہا گیا ہے اور کس طرح کہا گیا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیا معاملات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ پر کوئی بھی عمل کریں تو وہ پھر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورا دیکھا کریں، پورا سنا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔